بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ کسی نے کسی کے گھر نکاح کا پیغام دے رکھا ہے. اب اگر دوسری طرف سے بھی رشتہ آ جاتا ہے تو گھر والے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے اس رشتے کے بارے میں گھر والوں کا ڈیسیژن ہو لینے دیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر پیغام کے اوپر پیغام نہ بھیجیں. اگر وہ خود چھوڑ دے یا پیغام نکاح دینے والا اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لڑکے کے انتخاب کا معیار اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو. اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا. ابن ماجہ کی 1967 نمبر روایت ہے، ترمذی کی 1084 نمبر روایت ہے. ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو. کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے؟ اخلاق کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو. یعنی بہت زیادہ پھر اس معاملے میں تردد سے کم نہیں لینا چاہیے، رشتہ کر دینا چاہیے. اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اگر یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فساد پیدا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر بڑھتی جائے گی اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے رہ جائے اور لڑکے جو ہیں وہ باہر تانک جھانک شروع کر دیں گے اور سوسائٹی کا امن متاثر ہوگا اور سوسائٹی کی شرافت متاثر ہوگی اور باہمی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا اور خاندان ایک دوسرے سے نالاں ہو جائیں گے. جس خاندان کی بیٹی پر کسی نے نظر رکھ لی، ظاہر ہے کہ وہ خاندان تو اس لڑکے کو یا اس گھرانے کو نہیں چھوڑے گا جس گھرانے کی طرف سے بیٹی کے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی. تو صاحب اخلاق سے رشتہ کرنا چاہیے. اور صاحب اخلاق کے پہلی صفت کیا ہے؟ اخلاق والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، تقوی والا اخلاق والا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی سے خراب معاملہ کرتے ہوئے بھی ضرور ڈرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے بے خوف ہے، رشتہ توڑتے ہوئے سے لمحہ بھی نہیں لگتا. پھر نہ انسان کا حسن کام آتا ہے، نہ مال، نہ حسب نسب، نہ تعلیم. جس بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ساری بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. اخلاق بہتر ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ تقوی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر تو خاص طور پر ایسی آیات کی تلاوت کرتے تھے جو تقوی سے متعلق ہوتی. 3 آیات، جیسے سورہ النساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ الاحزاب کی 70 اور 71 ہے. یہ آیات ہیں جس میں تقوی کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے رشتہ نکاح کے لیے تقوی بہت بڑی بنیاد ہے. تقوی، کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید باندھنا، اگر یہ 2 کام کسی کو نہ آتے ہوں وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا. اس رشتے میں خوبصورتی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی. کیونکہ اللہ سے امید رکھنے والا یا اللہ سے امید رکھنے والی اگر اپنے پارٹنر میں کوئی خرابی بھی دیکھیں گے نا تو اللہ سے امید باندھ کر، اللہ کا خوف رکھ کے اس کی اس خرابی کو معاف بھی کر دیں گے. لیکن اگر کسی کو اللہ سے امید باندھنی نہیں آتی، اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تو پھر تقوی کی عدم موجودگی میں دوسرا جو رویہ جنم لیتا ہے وہ توقعات کا ہے. تقوی کے مقابلے میں جب توقعات ہوتی ہیں تو گلے پیدا ہوتے ہیں، اور گلے پیدا ہوتے ہیں تو رشتہ نہیں نبھتا. گلے پیدا ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں پھل پیدا ہو گئے، سبزیاں پیدا کی، اجناس پیدا ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ ساری سبزی کسان گھر استعمال کر لیتا ہے، یہ سارا اجناس گھر استعمال کر لیتا ہے، وہ بیچتا ہے، اس سے نفع اٹھاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہاں گلے پیدا ہوتے ہیں نا، گلے بھی بکتے ہیں. گلوں کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تقوی پر بنیاد رکھیں، توقعات پر نہیں. تقوی، اللہ کا تقوی، یہی انسان کی عزت کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی نظروں میں عزت کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک
تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی